انہوں نے لینی دینی ہو تو پوری کی پوری لیتی ہیں، اس کے اندر ایک دانے کی بھی کمی نہیں ہونے دیتے۔ لیکن جب دوسروں کو دینا ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ڈنڈی ماریں، اس کے اندر کمی کر کے دوسروں کو دیں۔ محترم سامعین حضرات، آج کا دور غموں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، ہر رخسار پر آنسو ہیں، ہر آنکھ نمدار ہے، ہر ایک غموں اور پریشانیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ حقیقی خوشی سے شاید ہی کوئی آشنا ہو، چہرہ مسکرا کر کوئی بات کر بھی دے، لیکن دل و غموں سے، دل اس کا غموں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ غم اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، حج عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، قرآن بھی اٹھاتے ہیں، غم پھر بھی دور کیوں نہیں ہوتے؟ دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی کیوں جاتی ہیں؟ سارا غم مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کے کئی ایک اسباب ہیں، اور وہ سبب ہم خود ہیں۔ ان غموں کا سبب غیر نہیں، وہ میں اور تو خود ہے۔ وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے انداز زندگی ہیں، ہمارے معاملات ہیں، جس طرح کی ہماری نیتیں ہیں، جس طرح کی ہماری سوچیں اور فکریں ہیں، جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، اسی کے طرح کے نتائج ہیں۔ ایک سبب میں آپ کے سامنے جو قرآن کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبب تو وہ ایک ہے، لیکن بہت زیادہ سبب کا مجموعہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں 80% غم اور پریشانی کا سبب ہی یہی، بلکہ یہ کہہ دوں کہ 90% غموں پریشانیوں کا سبب یہی سبب ہے، تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ یہ سورہ مطففین کی ابتدائی آیات ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ، ان کے اندر یا اور خامیاں اور غلطیاں تھیں، ایک باپ تو ان کے اندر کمی کرنے کی بھی خامی تھی۔ ڈنڈی مارنا یہ ان کے اندر عام تھا، ہاتھ کی صفائی یہ ان کے اندر عام تھی، دینے کے پیمانے اور تھے، لینے کے پیمانے اور تھے۔ دوسروں کو دیتے تو اس وقت باپ تو ان کے پیمانے اور رکھے، لیتے تو کچھ اور تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں دودھ بیچنے والوں کا بھی انداز ہوتا ہے، دینے کا ان کا پیمانہ اور ہوتا ہے، لینے کا اور ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی تھی۔ اس کے روک تھام کے لیے یہ سورت مبارک نازل ہوئی۔ ابتدا میں فرمایا کہ ویل للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے ویل، تباہی، بربادی۔ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، جتنا آپ کا حق بڑھتا ہے اس سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، جتنا آپ نے ادا کرنا اس کے اندر کمی کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتے ہیں حقوق، ایک ہوتے ہیں فرائض، یہ دو چیزیں۔ حقوق وہ ہیں جو آپ نے دوسروں سے وصول کرنے ہیں، آپ کا حق بڑھتا ہے، مزدور کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، خاوند بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے، تو جو آپ نے دوسرے سے وصول کرنا ہے جس کو حق کہتے ہیں، اس کی جماعت ہے حقوق۔ فرائض کا معنی ذمہ داری، جو آپ نے دوسروں کو ادا کرنا ہے اس کو فرائض کہتے ہیں۔